السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ اس وقت جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، قاری القراء حضرت قاری وقار احمد چترالی صاحب، جو جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے لاہور کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ صوت القرآن کے ذمہ دار لاہور کے ذمہ دار ہیں۔ قاری صاحب خود بذات خود میں قاری صاحب کو جانتا ہوں جو اپنی شخصیت میں علماء کرام کے اتحاد کے حوالے سے بہت سرگرم ہیں اور فلاحی کاموں میں بھی کافی سرگرم ہیں، لیکن آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو قاری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں تشریف لائے۔ منصورہ میں جماعت اسلامی پاکستان کا یہ مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر آپ کو پوری ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ سب سے پہلے سوال یہ کریں گے جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کی کیا مقاصد ہیں اور اس جماعت کو کیوں بنایا اور کب بنایا گیا، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتلا دیں۔ اس میں جمعیت اتحاد العلماء یہ علماء کی تنظیم ہے، جماعت اسلامی کی ایک شاخ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے اندر اتحاد، علماء کے اندر اتفاق پیدا کرنا اور عوام کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا کو پیدا کرنا، اور وہ طاقتیں جو اسلام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، وہ جماعتیں جو اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، ان کا ساتھ تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ اتحاد العلماء پاکستان کے مقاصد میں شامل ہیں۔ اور یہ جو ہے 1963 میں جید علماء کرام حضرت مولانا مفتی سیاہ الدین کاکل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا چراغ صاحب، مولانا گور رحمان صاحب، اور اس طرح سے مولانا گلزار احمد مظاہری علیہ الرحمہ، یہ علماء کرام اسلاف جو ہے انہوں نے اس کا بنا کیا ہے۔ اور ان میں سے اس وقت ہمارے پاس حیات ہیں حضرت مولانا عبد المالک شیخ القرآن الحدیث، استاد محترم حضرت عبد المالک صاحب، جو اس وقت اس پاکستان لیول کے صدر ہیں اور جمعیت اتحاد العلماء کے وہ صدر بھی ہیں، اس وقت بانیین میں شامل تھے، اس وقت وہ جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے صدر ہیں، الحمدللہ حیات ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء کے اندر اتفاق اور اتحاد کی پہلے سے اب بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح بین الاقوامی حالات ہیں، ملکی حالات میں جس طرح یلغار ہے دینی مدارس کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، یا علماء کو بدنام کرنے کی یا مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ علماء کا آپس میں اکٹھ، علماء کا آپس میں اتحاد، یہ وقت کا پہلے سے بہت زیادہ تقاضا ہم سے کر رہا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ اتحاد اور اتفاق کی اس وقت ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جمعیت اتحاد العلماء اس میں کتنے فیصد کامیابی حاصل کر لی ہے؟ کیا آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ 2002 کے جو مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل بنی، اس میں بھی اتحاد العلماء کا خاص کر ہم اگر دل سے اتحاد کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب، کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک اور بین الاقوامی حالات ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے عام آدمی بھی متاثر ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اس میں علماء کرام بھی متاثر ہیں، تو جمعیت اتحاد العلماء نے اس موقع میں علماء کرام کے ساتھ کس طرح کا تعاون کیا ہے؟ کیا علماء کرام کو ساتھ رکھا ہے یا بھول گئی اس حالت میں؟ نہیں، بالکل جی، یہ جو قدرتی وبا تھی اس میں الحمدللہ جمعیت اتحاد العلماء نے اپنے بساط کے مطابق علماء تک پہنچے ہیں، جو ہو سکا، جو بن سکا، وہ الحمدللہ علماء تک ہم پہنچے ہیں۔ جہاں اتنے لوگ پوری دنیا متاثر ہے، وہاں ظاہر ہے معاشی حوالے سے، دوسرے حوالے سے علماء متاثر ہیں رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہ علماء تک ہم نے اپنے بساط کے مطابق الحمدللہ تعاون کیا ہے۔ اور بین الاقوامی حالات کا آپ نے جہاں ذکر کیا، تو اس وقت یہ جو عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس حوالے سے محترم سینیٹر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے ایک اتوار کو کل پورے پاکستان میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی اتحاد العلماء اپنا بھرپور حصہ ادا کرے گی کہ اس میں علماء کو شامل کریں۔
اور خطباء کے اندر ہم پہنچتے ہیں کہ خطباء ان حالات میں بین الاقوامی حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں اس میں علماء کا کردار بہت اہم ہے. عوام کو سمجھانا, عوام کو جو رہنمائی کرنا, علماء کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے اور کرنا چاہیے. مول صاحب, جب اتحاد العلماء نہیں بنی تھی اس وقت علماء کرام کا آپس میں اختلاف کا کیا نقصان تھا؟ آج جب یہ جماعت بنی ہے تو کیا فوائد اس سے آپ حاصل کر رہے ہیں اور اب تک آپ نے کیا فوائد حاصل کیے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہے نا جی, اختلاف کا نقصان تو ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہے. مسلک کے اختلاف اور مذہبی اور مسلک کی تعصب جو ہے اس میں الحمدللہ اس وقت کے نسبت اب جو ہے وہ کمی آئی ہے, اور اتحاد علماء نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے. علماء تک ملے ہیں اور یہ مرکز جو ہے یہاں پر علماء کی آمد ہوتی ہے, الحمدللہ علماء تشریف لاتے ہیں. اور اس وقت بھی 24 تاریخ کو ہم نے علماء مشائخ کنونشن کا انعقاد یہاں پر منصورہ کے ہال میں کیا ہے. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مسلکی اختلاف ہے اس کو ہم پس پش ڈالیں. ہمارا ایک مشن ہے جو حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب کا جو ہے درد مشترک اور قدر مشترک ایک ہے, کہ ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم سب اسلام کو ماننے والے ہیں, ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ان کے عاشق ہیں. تو ہم سب کو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑی بات تھی کہ جو ہوتے مسلمان بھی ایک. تو واقعتاً یہ ہے کہ پہلے کی نسبت الحمدللہ فرقہ واریت کم ہے اور اس کو بالکل نہیں ہونی چاہیے. مطلب فرقہ واریت کی آپ نے بات کی, فرقہ واریت کا خاتمے کا کیا طریقہ ہے, کیا حل ہے؟ فرقہ واریت کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, فرقہ واریت کے حل کا میرے نزدیک جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کو برداشت, جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے, علماء نے کیا ہے. دوسرے کے نظریے کو آپ دیکھیں, نہیں پسند تو اختلاف نہ کریں, اس کو آپ پسند نہیں کر سکتے لیکن اس کے خلاف آپ کوئی بات نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو درد مشترک ہے, قدر مشترک ہے, ان کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی الفاظ یا کوئی نامناسب الفاظ ادا نہ ہو. اور جو فرقہ واریت کے حوالے سے جو لٹریچر ہیں ان کو میں کہتا ہوں سرے سے بالکل ختم کرنا چاہیے, تاکہ کوئی ان کو پڑھ کے ان کے آگے جو ہے وہ مزید کوئی اختلاف نہ ہو. منصب, ہم نے دیکھا کہ عقید ختم نبوت پر حملے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ حضرات صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, ان پر کتابیں چھاپ کے ملک میں فروخت ہو رہی ہیں. اس حوالے سے جمعیت اتحاد العلماء نے کیا کیا ہے اور کیا مزید آگے کرنے کے بارے میں ارادہ ہے؟ خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے جمعیت اتحاد العلماء نے اب تک کیا کیا ہے اور اب مزید کیا کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک ختم نبوت ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس میں کسی کے کوئی کمپرومائز, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میری جس طرح میں نے کہا کہ جو کتابیں مقدس شخصیات کے حوالے سے مخالفت میں یا ان کے خلاف جو کتابیں ہیں ان کو بالکل بند کیا جائے اور افہام و تفہیم کے ذریعے مل بیٹھ کر اس حوالے سے سوچا جائے. اور ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت ایک بالکل سازش ہے, سوچی سمجھی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس میں بھی میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عوام کی صحیح رہنمائی کریں. اور الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے ستمبر کا پورا مہینہ, ہم نے یہ پورا مہینہ جو ہے اس حوالے سے, ویسے تو ہمارا 12 ربیع الاول پوری زندگی ہے, ہماری جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے پوری زندگی ہے, وہ کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے کہ ہم ایک دن منا لیں اور چھوڑ دیں. نہیں, صحابہ کی زندگی بھی پوری زندگی کے لیے ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہماری پوری زندگی کے لیے ہے. اور اس طرح نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے, کوئی ایک دن کوئی مختص کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن تاہم ہم نے آنے والا جو مہینہ ہے ستمبر, اس میں الحمدللہ ہم نے عوام الناس کو اس حوالے سے کہ یہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں, تو ہم نے مختلف جگہوں پہ کنونشن اور رابطہ عوام مہم کا انشاءاللہ ہم نے کوئی ٹارگٹ کی ہے. اس میں ہم جمعیت علماء کرام کی رہنمائی لیں گے اور ان کے ہم بیانات انشاءاللہ رکھیں گے. مول صاحب, آخری سوال ذرا تنظیم سے ہٹ کے کر لیں کہ آپ جماعت اسلامی کے مرکزی جو دفتر ہے کہ منصورہ یہاں کے امام ہیں, تو کتنے عرصے سے یہاں آپ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟
میں سن 2006 سے الحمدللہ یہاں پر امامت کی ذمہ داری میں سنبھال رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ اللہ کی اس نعمت پہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ 2006 سے اب تک الحمدللہ امامت کی ذمہ داری ہے، اور 2001 میں منصورے میں آیا تھا، 2006 میں یہ ذمہ داری جو ہے لگی ہے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، یہ تھے حضرت قاری وقار احمد چترالی صاحب جو تنظیم اتحاد العلماء کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اپنے میزبان محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دے، ملتے ہیں کسی نے گیسٹ کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔